بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دن بھر کے کام اور دنیا بھر کے کام ہوتے ہی رہیں گے۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ صرف ایک آیت، زیادہ نہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98۔ وہی سلسلہ جاری ہے یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا۔ پچھلے 10 رکوعات سے یہی سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب بات ہو رہی تھی مدینہ کے یہودیوں کی، علماء یہود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور بہانے تراش رہے تھے۔ آیت نمبر 97 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ تو اب آیت نمبر 98 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی اس بات کا کتنے غصے سے اور کتنے غضب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 98 سورۃ البقرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کانا، جو کوئی ہے، یا کون ہے وہ، عدو للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل، اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، ومیکالا، اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہ تو ہے آیت نمبر 98 کا ترجمہ۔ آئیے دیکھتے ہیں تفسیر۔ وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے جس میں علماء یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ سوالات کیے تھے اور پھر پوچھا تھا کہ وحی لانے والا فرشتہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کا نام لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انداز بیان دیکھیے، یہی قرآن کا اعجاز ہے۔ کس سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں؟ جبرائیل سے۔ نہ ہی انہوں نے رسولوں کا نام لیا، نہ ہی انہوں نے باقی فرشتوں کا نام لیا، انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے من کان عدوا للہ، ان سے پوچھو کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے یا اللہ سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے، ان سے پوچھو وہ کون ہے۔ اور اللہ کے بعد کس کا نام لیا؟ وَمَلَائِکَتِهِ، اور اس کے تمام فرشتوں سے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں سے، وَجِبْرِیلَ، اور جبرائیل علیہ السلام سے، اور میکائیل علیہ السلام سے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو ان کو بتا دو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ کون دشمن ہے؟ یہ نہیں کہا فرشتے دشمن ہیں یا اہل ایمان، کہا اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ تو اللہ کے رسول اور اللہ کے فرشتے، یہ ایک آرگینک ہول ہے، آرگینک ہول ہے یہ، اس میں کوئی رہنا نہیں ہے۔ کسی ایک کا بھی انکار کرنا گویا سب کا انکار کرنا ہے، کسی ایک رسول کا انکار کرنا سب رسولوں کا انکار کرنا ہے، کسی ایک فرشتے کا انکار کرنا سب فرشتوں کا انکار کرنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم میکائیل کو مانتے ہیں کیونکہ وہ رحمت لے کر آتا ہے، وہ بارش لے کر آتا ہے، اور احادیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں حضرت میکائیل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو بہرحال ان کا یہ کہنا کہ میکائیل ہمارا دوست ہے اور جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس چیز نے اللہ کو کتنا طیش دلایا، اللہ کو کتنا غصہ دلایا،
اس آیت کا ترجمہ پڑھیں اور آیت کے الفاظ پر غور کریں کہ اللہ نے آیت شروع ہی کیسے کی ہے، کہ کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے، کون ہے جو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اور ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں قرآن پاک میں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مومن بھی اس چیز پر ایمان لائے۔ سب کے سب کس پر ایمان لائے؟ سب سے پہلے نمبر 1 اللہ پر، اس کے بعد کتبی ہی اللہ کی کتابوں پر، اور رسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، مطلب سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ نہیں نہ کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ رسولوں میں سے کسی رسول کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے پہلی بات۔ اب دوسری بات کیا ظاہر ہوئی اس آیت سے، کہ جو اللہ، اس کے رسول، اس کے فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے سب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کفر کرنے والوں کا دشمن ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد برزنی للحرب، جس نے میرے کسی بھی ولی کے ساتھ، جس نے کسی ولی اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی، فقد برزنی للحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں اس آگے مزید یہ حدیث لکھی ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو گویا اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، اور میں اپنے ساتھ دشمنی رکھنے والوں سے بدلہ لیتا ہوں۔ اور مزید فرمایا کہ جس نے مجھ سے دشمنی رکھی گویا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ولی اللہ کون ہے؟ اگر ہم اس حدیث کی وضاحت کرتے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ولی اللہ کون ہے، تو کیا ولی اللہ کوئی خاص لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی خاص قسم کا کھانا کھاتے ہیں، یا کوئی خاص قسم کا ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ وہ ہے جس نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیا ہو، جو صبغت اللہ میں اپنے آپ کو جس نے رنگ لیا ہو، اللہ کے رنگ میں جس نے خود کو رنگ لیا ہو، جس کا دل دوست، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے نا، مطلب جس کا دل اللہ کی یاد کا گہوارہ ہو، جو اللہ کو یاد کیے بغیر نہ رہتا ہو، جس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ کی ہو، ان لوگوں کی ہو جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں کی، شریعت کی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے مطلب فرشتے بھی ولی اللہ میں آتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، صحابہ کرام، پھر وہ نیکوکار لوگ جو شریعت پر پابند ہیں۔ اب ان کے ساتھ محبت کرنے کا کہا گیا ہے، دیکھا جائے تو ان کے ساتھ محبت کرنے کا کہا گیا ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی دشمنی، کسی ایک صحابی کے ساتھ دشمنی، کسی ایک صحابی کے لیے دل میں نفاق رکھنا، یہ چیز جو ہے وہ فرمایا بارزنی للحرب، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دی۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جبرائیل کے ساتھ دشمنی پر اللہ تعالیٰ کتنے غضبناک ہو رہے ہیں، تو پھر صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی پر اللہ تعالیٰ کا کیا رد عمل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ یقیناً اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کریں گے۔ کمیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں تو ہوتی ہیں، کامل تو نہیں ہوتا ولی اللہ بھی، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس سے محبت رکھو۔ اور ولی اللہ کی پھر اللہ مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا ولی ہے، تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، مطلب وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لیا ہوا ہے، اور پھر اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ تو اس کیٹیگری میں سب سے پہلے کون فال کرتا ہے؟ یقیناً صحابہ کرام، کیونکہ ان کے ساتھ آتا ہے رضی اللہ عنہ، اسی آیت سے سورۃ توبہ کی ان کے ساتھ رضی اللہ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھیں اور دلوں میں کینہ یا بغض نہ آنے دیں۔ اور دوسری بات اس آیت میں جو قابل غور ہے
وہ یہ ہے کہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں سے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ رسول چن لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رسالت دیتا ہے، جس طرح اس نے انسانوں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے پورا ایک سلسلہ چلایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد، کہ اللہ جو اس طرح جبرائیل اور میکائیل اور سب کا نام لیتے تھے، تو اس طرح بہرحال بلند مقام ہے ملائکہ کا، ہمارے ایمان کی ایک شاخ ہے ملائکہ پر ایمان لانا۔ تو ملائکہ پر ایمان لانے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ایمان لانے کا، ان کے لیے دلوں میں بغض نہ رکھنے کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھی آیت نمبر 98، ہوپ کہ آپ لوگوں کو بڑی اچھی سی سمجھ آئی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں آج ہم اس آیت میں استعمال ہونے والے اردو کے الفاظ دیکھیں گے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سارے ہی لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں، جو اچھی اردو استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا غور کریں تو ان کو قرآن آدھا تو سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، کم از کم اتنا ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے عدو اللہ، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی دشمن ہے، عداوت سے کہ وہ میرے لیے اپنے دل میں عداوت رکھتا ہے، وہ میرے عدوف ہے، وہ میرے ساتھ عداوت رکھتا ہے۔ اور ملائکہ کا لفظ، رسول کا لفظ، جبرائیل اور میکائیل کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور کافرین کا لفظ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ ایسے کافر لوگوں کا، ایسے انکار کرنے والے لوگوں کا اللہ دشمن ہے۔ تو اللہ کا لفظ اور پھر کافرین کا لفظ، یہ تمام لفظ جو ہیں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ آیت سمجھ آ جائے گی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بیسک عربک گرامر سمجھنے کا سلسلہ ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک لینگویج کس پہ بیس کرتی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک لینگویج کس پہ بیس کرتی ہے، اس میں تھوڑی سی میں مزید وضاحت کروں گی۔ اصل میں عربک لینگویج جو ہے نا، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہر لینگویج جو ہے وہ بیس کرتی ہے، اس میں مین چیز ہوتی ہے جملہ، سنٹینس جو ہم بولتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہم ایک پورا سنٹینس بولیں گے، پورا سنٹینس جب ہم بولتے ہیں تبھی ہم اپنی بات کلیئر کر پاتے ہیں۔ تو ایک جو سنٹینس ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک سنٹینس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، وہ میں نے کل بتائی تھی۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے اسم، نمبر 2 پہ فعل، اور نمبر 3 پہ حرف۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، اور حرف کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم بات کرنے والے ہیں کچھ دنوں تک اسم پر، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے، ہم تھوڑے دنوں تک اسم پر بات کریں گے، اور ہم قرآن سے اسم نکالیں گے اس طرح سے کہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی اسم ہے، سبجیکٹ ہے، ناؤن ہے، پروناؤن ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پر کس سے بات کر رہے ہیں، ایک مرد سے، ایک عورت سے، 2 مردوں سے، یا 2 عورتوں سے، یا زیادہ سے۔ آج ہم دیکھیں گے اسم کی آگے جو کیٹیگریز ہو جاتی ہے، بات ہو رہی ہے اسم کی، مطلب سبجیکٹ یا ناؤن کو لیں، ناؤن کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی اسپیسیفک ہے یا کامن ہے، وہ اسپیسیفک ہے، کوئی خاص بندہ ہے یا عام بندہ ہے، مطلب یہ اس کی خصوصیت میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اسم کی خصوصیت دیکھیں گے۔ نمبر 1 پر اسم کی خصوصیت کہ جس سبجیکٹ کے بارے میں یا جس ناؤن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، آیا کہ وہ کوئی خاص ہے یا کوئی عام ہے، جس کو اردو زبان میں معرفہ یا نکرہ کہتے ہیں۔
اور اس پر بات کرنے کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے، پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے معرفہ ہے یا نہ. اس کو بھی ہم مزید ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. معرفہ کیا کیسے ہمیں پتہ چلے گا، ایک دم دیکھتے ہی عربک میں ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ معرفہ. دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے اسم کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں یا ناؤن کے بارے میں، وہ اس کی جینڈر ہوگی. آیا جس سبجیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس ناؤن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اردو میں اس کو یہی کہتے ہیں. اور یہ ہوگی اس کی جنس، اسم کی جنس دیکھی جائے گی. دوسرے ٹاپک میں ہم اس پہ بات کریں گے. اور تیسرے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کوانٹٹی کیا ہے، مطلب کتنے ہیں وہ اسم، وہ سبجیکٹ یا وہ ناؤن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ایک ہے، دو ہے یا تین ہے. اچھا جی، اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اردو میں یا ایک ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عربک زبان کے اندر واحد، تثنیہ اور جمع. جیسے کہ راجل ایک مرد، راجلانی دو مرد، راجلینی یا رجال، راجلینی یا رجال زیادہ سارے مرد. تو یہ تین طریقوں سے ہم نے اسم کو دیکھنا ہے. آنے والے لیسن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسم کی خصوصیت کے بارے میں کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. تو یہ بیسک گرامر ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں. انشاءاللہ جلد آپ کو بیسک گرامر سمجھ آ جائے گی، جو عربی سمجھنے میں آپ کے لیے مفید ہوگی. اور میں نے بتایا کہ عربی سمجھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم قرآن کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوتے، اللہ نے جس زبان میں اتارا ہے اس زبان کو سمجھتے نہیں ہیں بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، کہ اللہ نے اس زبان کو چنا ہے اپنی کتاب کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. تو جب تک ہم اس لینگویج کے بارے میں اپنے دل میں محبت نہیں پیدا کرتے، ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے. ہمیں وہ محبت پیدا کر کے ڈائریکٹ اس زبان کو سیکھیں تاکہ ہمیں خود اس کی کچھ سمجھ آنی شروع ہو. نماز میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو، ہم پر وہ کیفیت طاری ہو کہ جہاں جنت کی بات ہو رہی ہے ہم خوش ہو جائیں، جہاں جہنم کی بات ہو رہی ہے ہم اللہ سے ڈر جائیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں وہاں پر ہم سوچیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں وہاں پر بھی ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے. تو یہ چیز جب ہمارے اندر پیدا ہوگی جب خود ہمیں عربی کی کچھ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اب آگے ہمارا سلسلہ ہے کہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے کیا اصول ہے، اس آیت کے اندر ہماری پریکٹیکل لائف کے لیے اصول ہے. اور مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کی جائے، صحابہ کرام سے محبت کی جائے، کسی بھی وجہ سے ان کے بغض سے ہم نکل آئیں، اور جو لوگ شریعت سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ خود کو بھی جوڑیں. اور کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کی جائے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کے ساتھ محبت رکھی جائے. تو مجھے تو یہی اصول سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریے گا کہ آپ نے اپنے لیے اس آیت میں سے کیا اصول لیا ہے. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.